بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فیاض راجہ اور آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل۔ دوستو، آرمی چیف جنرل سید حافظ عاصم منیر صاحب کا ایک بیان بیک فائر ہو گیا ہے اور ویڈیو ISPR کی جانب سے جاری کیے جانے کے بعد بڑی تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہی ہے۔ اس پر سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت شدید ترین عوامی رد عمل ہے، اور کم از کم میں نے اپنے صحافتی کیریئر میں جو کم و بیش 24-25 برسوں پر مشتمل ہے، اس دوران میں نے ISPR، ڈیفنس، فارن آفس، عسکری امور کور کیے اور 4 سے 5 آرمی چیف ان کے ساتھ انٹریکشن کا موقع بھی ملا۔ لیکن آج یہ جو آرمی چیف صاحب کی ویڈیو ISPR کی طرف سے جاری کی گئی اور اس کے بعد یہ جس قسم کا ایک عوامی رد عمل اس وقت سوشل میڈیا کے اوپر ہے، اس قسم کا عوامی رد عمل ماضی میں کم از کم میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا۔ بات کی جا سکتی ہے اس رد عمل کے اوپر کہ ہونا چاہیے تھا یا نہیں، ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن بہرحال جتنی تیزی کے ساتھ یہ ویڈیو کلپ وائرل ہوا اور اس پر پھر پاکستانی عوام گفتگو کر رہے ہیں، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ پاکستانی عوام کس حد تک جو ہے وہ گزشتہ 2-2.5 برسوں میں جو کچھ خواتین اور نوجوانوں کے ساتھ پاکستان میں ہو رہا ہے، اس پر پاکستانی عوام اپنا رد عمل دینے کے لیے بے چین ہے۔ ہوا کیا، آرمی چیف صاحب نے ہو آر یو کا لفظ استعمال کیا ایک کانٹیکسٹ کے اندر، اس کے بعد پھر خواتین کے حوالے سے ان کا ایک بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور اس بیان کے سامنے آنے کے بعد جب پاکستان کے میڈیا نے، پاکستان کے ٹی وی چینلز نے 12 فروری کو اس انٹریکشن کی یہ جو ویڈیوز ہیں یہ شیئر کرنا شروع کی عوام کے ساتھ ٹی وی چینل کی سکرین پر، تو اس کے بعد گویا سوشل میڈیا کے اوپر ایک آگ لگ گئی۔ پہلے چند وہ الفاظ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر اس ویڈیو کے اوپر بھی بات کرتے ہیں، لیکن پہلے ایک بات کو آپ سمجھ لیں اچھی طرح سے کہ اس وقت جو اسلام آباد کے باخبر حلقے ہیں وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ عمران خان کے خطوط کے بعد پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پینک ہے، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ اس وقت پریشان ہے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے رد عمل کے طور پر، چاہے وہ سیکیورٹی ذرائع سے کسی خبر کا چلایا جانا ہو، چاہے وہ آرمی چیف صاحب کا صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو میں عمران خان کا نام لیے بغیر یہ کہنا ہو کہ میں خط نہیں پڑھوں گا، یا پھر ان کی طلباء کے ساتھ مسلسل انٹریکشن ہو، پہلے تو سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کس نے اس بات کا مشورہ دیا ISPR کو؟ لوگ یہ بھی سوال کر رہے ہیں۔ میڈیا کے حلقوں کے اندر یہ بات ہو رہی ہے، گفتگو ہو رہی ہے، ہم کیونکہ میڈیا کے حلقوں کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں کہ 12 فروری کو جناب یہ انٹریکشن ہوئی، اس کے بعد پھر اس کے کچھ ٹکڑے باری باری جاری کیے جا رہے ہیں، کل پرسوں بھی کچھ چیزیں آئیں، پہلے ٹکرز کی صورت آئے، آج اس کی ویڈیو بھی جو ہے وہ بھی جاری کر دی گئی، اور اس ویڈیو کے آنے کے بعد پھر کیا ہوا وہ جناب اس وقت پاکستان کی تاریخ کا، پاکستان کی ہسٹری کا حصہ بن چکا ہے۔ پہلے میں وہ الفاظ آپ کے سامنے رکھنے سے پہلے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اس وقت پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں اور جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ آیا عمران خان کو خواتین نے اور نوجوانوں نے بڑی تعداد میں ووٹ کیوں دیے تھے، اور اس کی کیا وجہ ہے، خواتین اور نوجوان اس وقت بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کیوں جڑے ہوئے ہیں، ڈیفینیٹلی اس کی وجہ کیا تھی، سب کو اندازہ ہے اچھی طرح سے کہ عمران خان جو ہے وہ خواتین کا اور نوجوانوں کا کردار چاہتے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر۔ جتنی بڑی تعداد میں خواتین اور نوجوان عمران خان کے جلسوں کے اندر شرکت کرتے ہیں وہ جناب آپ کے سامنے ہیں، اور پھر وہ تعلیم یافتہ ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر ایک بڑی خاص بات ہے۔ اس حوالے سے میں کچھ سروے رپورٹ بھی پہلے آپ کے سامنے رکھتا ہوں، پھر تاکہ آپ کو یہ کانٹیکسٹ سمجھ آ جائے کہ آرمی چیف صاحب نے یہ جو بیان دیا نوجوانوں اور خواتین کے حوالے سے تھے، جو ہے وہ اس کا کانٹیکسٹ کیا تھا، اس کی وجہ کیا تھی۔ پہلے جناب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ عام انتخابات جو کہ فروری 2024 کے اندر ہوئے تھے، اس میں جناب تمام تر سرویز رپورٹس یہ بتاتی ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کو نوجوانوں نے اور خواتین نے سب سے زیادہ تعداد کے اندر جو ووٹ دیا، اور 38% سے زائد نوجوانوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، 40 کے قریب خواتین نے پاکستان تحریک انصاف 40% کے قریب خواتین نے سب سے زیادہ بڑی تعداد میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا۔ اچھا، آگے چل کر یہ بھی کہا گیا کہ 11% ووٹ عمران خان کا بڑھ گیا، 18 سے 29 سال کی عمر کے 48% نوجوانوں نے عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ ووٹ ملا، جبکہ مسلم لیگ کا ووٹ اس حوالے سے یہ جو ایج کی لمٹ ہے یہاں کو تقریباً 24% کے آس پاس کھڑا ہوا تھا۔ اچھا، پھر آگے چل کر دوسرا نقطہ امپارٹنٹ کیا ہے کہ تعلیم یافتہ ووٹرز نے تحریک انصاف کو زیادہ ووٹ دیا ناخواندہ افراد کے مقابلے میں، یعنی خواتین اور نوجوانوں نے تو ووٹ دیا ہی،
پڑھے لکھے لوگوں نے جو تعلیم یافتہ ہیں انہوں نے زیادہ ووٹ دیا۔ 41% ووٹروں میں سے 18 سے 40 سال کے وہ تمام تر جناب تعلیم یافتہ نوجوان شامل ہیں جو کہ میٹرک سے زائد جن کی تعلیم ہے، ایف اے ہے، بی اے یعنی گریجویٹ ہیں، ماسٹر ڈگری ہولڈر ہیں، اور بیچلر اور ماسٹر ڈگری ہولڈر میں تو 35% سے زائد پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر تھے، اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کوئی 10 سے 15% کے اوپر کھڑی نظر آئیں، جبکہ ناخواندہ لوگوں کی یعنی جو کہ تعلیم یافتہ نہیں ہیں ان کی اگر بات کی جائے تو وہاں 29% نے نون لیگ کو ووٹ دیا، یعنی کہ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں ان میں سے 29% نے نون لیگ کو ووٹ دیا، 23% نے پیپلز پارٹی کو ووٹ دیا، اور 21% نے پی ٹی آئی کو۔ یعنی جو لوگ جن کے پاس تعلیم نہیں ہے انہوں نے سب سے کم تعداد، ان کی سب سے کم تعداد نے جو ہے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا، سب سے زیادہ نے نون لیگ کو ووٹ دیا۔ اب یہ بیک گراؤنڈ، آپ نے اس سے بور نہیں ہونا، میں آپ کو آرمی چیف صاحب کی تقریر کی طرف لے کر جاتا ہوں، اس انٹریکشن کی طرف لے کے جاتا ہوں، لیکن یہ بیک گراؤنڈ پہلے آپ کو بتانا تھا کہ اس وقت پریشانی ہے اسٹیبلشمنٹ کی صفوں کے اندر، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی صفوں کے اندر، کہ آخرکار خواتین اور نوجوان جو ہیں وہ کیوں پاکستان تحریک انصاف کو اتنی بڑی تعداد میں ووٹ دے رہے ہیں، کیوں وہ عمران خان کے بیانیے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور آج مسلسل کیوں نوجوانوں کو لے کے اور خواتین کو لے کے آج اس چھٹی کے دن بھی عمران خان کے بیانیے کا توڑ کرنے کے لیے اس قسم کی جو گفتگو ہے وہ کی جا رہی ہے۔ بلاول بھٹو زرداری نے بھی بات کی کہ جناب نوجوانوں کو تو عمران خان نے مایوس کیا ہے۔ اچھا وہ سندھ سے بولے، بلوچستان سے سرفراز بگٹی صاحب بولے کہ جناب عمران خان کا جو سوشل میڈیا کے اوپر بیانیہ ہے وہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ مریم وہ بولے بلوچستان سے، مریم نواز صاحبہ روزانہ پنجاب سے بولتی ہیں اور کہتی ہیں جناب نوجوان عمران خان صاحب کی بات نہ سنیں۔ آج کے پی کے سے امیر مقام صاحب کو کھڑا کیا نون لیگ نے، انہوں نے بھی کہا دیکھیے جناب نون لیگ یہ جو پاکستان تحریک انصاف ہے یا عمران خان ہے یہ نوجوانوں کو گمراہ کر رہے ہیں، نوجوان ان کے ساتھ نہ جو ہے وہ جڑے۔ اس کے بعد آرمی چیف صاحب کا ایک بیان آتا ہے کہ جب تک نوجوان پاک فوج کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں پاک فوج جو ہے وہ کسی سے نہیں ہارے گی، کیونکہ عمران خان نے چند دن پہلے اپنے لیٹرز کے اندر اس بات کا ذکر کیا تھا، واضح کیا تھا، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو الارم کیا تھا، انہیں یہ بتایا تھا کہ جناب آپ کی جو پالیسیاں ہیں ان کی وجہ سے آپ کے اور پاکستانی عوام کے درمیان گیپ آ رہا ہے، نوجوانوں اور آپ کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے، اور آپ کیسے دہشت گردی کے خلاف جنگ جیتیں گے جب آپ کی خلیج ہوگی عوام کے درمیان، یہ آپ کی فالٹ لائنز بن جائے گی، آپ کیونکہ نوجوانوں کے اوپر، سیاسی کارکنان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں۔ اچھا آج پھر جب آرمی چیف صاحب نے، جب یہ آرمی چیف صاحب کا یہ جو پیس تھا، یہ جو ویڈیو کا ٹکڑا تھا، جب یہ ٹی وی چینلز کے اوپر جو ہے وہ آئی ایس پی آر کی جانب سے جاری کیا گیا، اس کے بعد پھر جب یہ وائرل ہوا تو حیران کن اس کا رد عمل تھا۔ یہ کوئی 3 منٹ 10 سیکنڈ کا کلپ تھا جو آئی ایس پی آر نے جناب آج جاری کیا، اور اس میں وہ طلبہ سے گفتگو کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ نوجوانوں سے گفتگو ہمیشہ میرے لیے انتہائی خوشی کی حامل ہوتی ہے، نوجوانوں سے بات کر کے حقیقت کی تجدید ہوتی ہے کہ ہمارا مستقبل محفوظ ہاتھوں میں ہے، اور نوجوان اگر ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں تو پھر اس وقت تک پاک فوج جو ہے وہ کبھی نہیں ہارے گی۔ اچھا آگے چل کر انہوں نے ایک اور بات کی، انہوں نے یہ بھی کہا، اچھا جو جنرل عاصم منیر صاحب ہیں ان کو میڈیا کے اندر جو ہے وہ ان کے دوست احباب بھی، ان کے کچھ قریبی صحافی بھی، اور ان کے جو قریبی حلقے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ عاصم منیر صاحب حافظ ہیں، انہیں جب حافظ صاحب کہا جاتا ہے تو وہ اس بات سے خوش بھی ہوتے ہیں۔ آج انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ ہم کامریڈز کی طرح لڑتے ہیں۔ اب اگر کامریڈ کی ڈیفینیشن اگر جا کر دیکھا جائے تو کامریڈ کی مختلف ڈیفینیشن آتی ہے، چاہے اگر آپ جا کے جناب اس کو اسپینش میں دیکھیں یا لیٹن میں دیکھیں یا پرتگیز میں دیکھیں کہاں سے یہ لفظ جو ہے وہ ڈرائیو ہوا ہے، کمپینین کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، ساتھی کے طور پہ استعمال ہوتا ہے، پولیٹیکل سینس کے اندر اگر دیکھا جائے سیاسی بیک گراؤنڈ کے ساتھ تو لیفٹ کے لوگ اس کو زیادہ تر استعمال کیا کرتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی کہا جاتا ہے اگر اس کا کوئی لغوی معنی دیکھے جائے تو بعض جگہ پر ڈکشنری سے کمرے کا ساتھی بھی بتاتی ہے، مطلب اس قسم کے اس کے میننگز ہیں، لیکن بہرحال زیادہ جو الفاظ استعمال کیا جاتا ہے کامریڈ کا، آپ میری رہنمائی بھی فرمائیں اگر ہمارے سننے والوں میں کوئی کامریڈ، کوئی لیفٹ کے دوست شامل ہیں تو لیفٹ کے دوست عام طور پہ اپنے جو کولیگز ہوتے ہیں ان کو کامریڈ کہا کرتے ہیں۔ اور اسی طرح لیکن آرمی چیف صاحب کا جو تاثر ہے، آرمی چیف صاحب کا جو امیج ہے حافظ ہونے کے ساتھ ساتھ، وہ تو ایک رائٹ کے حوالے سے ہے، وہ تو جناب ایک دائیں بازو کے حوالے سے ہے، جس قسم کی پالیسیاں بھی یا وہ اپنی ہر تقریر کے اندر جو ہے وہ آیات کا حوالہ بھی دیتے ہیں۔ اچھا یہ میں کوئی یہ بات نہیں کر رہا، کسی چیز کے اوپر میں کوئی تنقید نہیں کر رہا، میں صرف ایک یہ بات کر رہا ہوں کہ جناب ایک امپریشن ان کا کیا، اور آج پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ کامریڈ ہیں، کانٹیکسٹ ان کا یہ تھا کہ ہم ان کی طرح لڑتے ہیں، شاید وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جس طرح کامریڈز کے اندر اتفاق ہوتا ہے، جس طرح ساتھی آپس میں وہ ہوتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ سندھی کون ہے، پنجابی کون ہے، بلوچ کون ہے، پٹھان کون ہے۔ یہ بھی ایک سوال اس وقت جو سپیچ کے
حوالے سے اور باڈی لینگویج کے حوالے سے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ اس کے اوپر بھی غور کر رہے ہیں کہ آخرکار آرمی چیف صاحب کو اس قسم کی تقریر کی ضرورت کیوں پیش آئی, اس انٹریکشن کی ضرورت کیوں پیش آئی. اور پھر وہ طلباء کے سامنے یہ بات کر رہے تھے کہ ہم کامریڈس کی طرح لڑتے ہیں, کون پنجابی, کون بلوچ, کون سندھی, کون پٹھان, سے ہٹ کے, کیونکہ عمران خان صاحب نے کچھ فالٹ لائنز کی طرف اشارہ کیا تھا. بہرحال بار بار عمران خان اشارہ کرتے ہیں کہ 70 کی دہائی کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا, خدا نخواستہ جس طرح اس وقت پاکستان توڑا گیا, اب بھی اسی قسم کے حالات ہیں. تو شاید یہ کانٹیکسٹ ہو سکتا ہے, یعنی نہ چاہتے ہوئے بھی آرمی چیف صاحب ایک رد عمل دے رہے ہیں. اگرچہ بات وہ فتنہ الخوارج کے حوالے سے کر رہے تھے, ایک ٹرم وہ یوز کیا کرتے ہیں, لیکن کیونکہ اس ایک مخصوص تاثر ISPR کی اس پریس کانفرنس کے بعد جب یہ سوال کیا گیا کہ کون ہے وہ جس نے طالبان کے ساتھ مذاکرات کا کہا یا پاکستان میں آباد کرایا, تو یہ بھی کہا جاتا ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو ہے شہباز گل وغیرہ یا دیگر لوگ بھی, کہ کچھ لوگ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے کہا جاتا ہے شاید عمران خان کے طالبان خان ہونے کے حوالے سے یا کوئی طالبان کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے, یا خدا نخواستہ کوئی دہشت گردوں کے ساتھ ان کی ہمدردی ہے. عمران خان تو دہشت گردی کی وجوہات بتاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جنگ ہماری نہیں تھی, جس طرح سے جنرل مشرف اس کا حصہ بنے. خیر, اب کیونکہ وہ بات فتنہ الخوارج کی کر رہے ہیں اور وہ فسادیوں کی کر رہے ہیں, تو کئی موقع پر ایسا لگتا ہے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ وہ انہیں بھی کئی باتیں سنا رہے ہیں یا ان کے متعلق بھی کئی بات کر رہے ہیں. تو اسی کانٹیکسٹ کے اندر آج جب انہوں نے بات کی تو آگے چل کر پھر جناب انہوں نے خواتین کے حوالے سے بھی بات کی, اور خواتین کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جناب چاہے وہ ماں ہو, چاہے وہ بیوی ہو, چاہے وہ بہن ہو, چاہے وہ بیٹی ہو, کسی بھی کردار میں عورت کو جو سب سے زیادہ عزت ہے وہ اسلام نے دی ہے, اور آج اسے چھیننے والے تم کون ہوتے ہو, ہو آر یو کا لفظ انہوں نے استعمال کیا. تمہیں یہ اختیار کس نے دیا؟ خواتین سے یہ اختیار کوئی نہیں چھین سکتا. سامنے خواتین بھی بیٹھی تھیں, بچیاں بیٹھی تھیں, جو ہے وہ ان کی جانب سے کلیپنگ بھی ہوئی اور اچھے زبردست انہوں نے الفاظ استعمال کیے. ایسا ہی ہے کہ کوئی نہیں یہ چھین سکتا. یہ بات درست ہے کہ خواتین کو اسلام نے جتنی عزت دی, لیکن جب سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف صاحب کا یہ بیان وائرل ہوا, جب سوشل میڈیا کے اوپر آرمی چیف صاحب کے بیان کے یہ جو کلپس تھے یہ سامنے آئے, چاہے وہ فیس بک تھا, چاہے وہ یوٹیوب تھا, چاہے وہ انسٹا تھا, چاہے وہ واٹس ایپ تھا, چاہے وہ ایکس تھا. ایکس پر تو اس وقت جو میں ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں وہ خاصی حیران کن ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ میرے اپنے یعنی کہ 25 سالہ صحافتی کیریئر کے اندر بہت سارے آرمی چیف نے جو ہے وہ انٹریکشن کی, طلباء سے بھی, دیگر کئی جگہوں پر بھی, لیکن اس طرح سے جو عوامی رد عمل, یعنی عوام جس طرح سے تنقید کر رہے ہیں, میرے لیے بالکل ایک بڑی انہونی ہے. اور میں بالکل اب اس بات کے اوپر سوچنے پر مجبور ہو گیا ہوں کہ جس جانب جو ہے وہ عمران خان صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جناب ایک وسیع خلیج جو ہے وہ ہے جناب حائل ہو چکی ہے, فالٹ لائنز ہیں, یقینی طور پر اس کو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کو دیکھنا ہوگا, کیونکہ جو لوگ اس بیان کے بعد جس کو کوٹ کر رہے ہیں وہ جناب بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ جو کچھ ہوا, بشرا بی بی اور عمران خان صاحب کے اوپر جو عدت کیس جیسا ایک گھٹیا ناقابل مطلب اس کو کیا کہا جائے, یعنی کہ ملکی میڈیا بھی بولا, بین الاقوامی میڈیا بھی بولا, دونوں ایون جو پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اندر کچھ لوگ جو تھوڑی سی بہتر رائے رکھتے ہیں ان کی جانب سے بھی اعتراض کیا گیا کہ یہ کس قسم کے کیسز آپ جناب بنا رہے ہیں. اور پھر ایک شخص سے اگر آپ کو بغض ہے تو پھر اس کی مطلب کیا, میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا کہ بشرا بی بی کے حوالے سے کیا کیا زبان جناب اس کے اندر جو ہے وہ کیس کے اندر استعمال کی گئی, کس طرح سے پھر راتوں رات وہ فیصلہ دیا گیا, ان کی عدت, ان کے پیریڈز تک پتہ نہیں کیا کچھ اس کیس کے اندر جو ڈسکس کیا گیا. حالانکہ اس کے اندر علماء حضرات بھی بولے, فتویٰ دیا, انہوں نے کہا جناب جو بیان بشرا بی بی نے دیا وہی مانا جائے گا, مطلب ڈیفینیٹلی وہی اپنے متعلق بہتر بتا سکتے ہیں. مطلب ایک ایسا غلیظ کیس ان کے خلاف بنایا گیا. اچھا, اس کے بعد پھر یاسمین راشد صاحبہ جو کہ 70-75 سال کی کینسر کی مریضہ ہیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے, جس طرح سے آئین اور قانون کے برخلاف انہیں گرفتار کیا گیا, انہیں قید و بند کی صعوبتیں برداشت کرنا پڑی, جس طرح سے وہ عدالت کے اندر انہیں لایا جاتا ہے, جس طرح سے ان کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. پھر طیبہ راجہ کی لوگ تصاویر شیئر کر رہے ہیں, عالیہ حمزہ کی لوگ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں, جو اسی طرح سے جو ہے وہ میں نام بھول رہا ہوں, جو ہے وہ جو سابق آرمی چیف صاحب کی نواسی ہیں, شاہ, میں نام بول رہا ہوں, میری تصحیح کیجیے گا, وہ ان کے متعلق جو ہے وہ جس قسم کے لوگ, یعنی ساری چیزیں, ساری ویڈیو, ساری تصاویر جن خواتین کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے وہ لوگ شیئر کر رہے ہیں اور آرمی چیف صاحب سے پوچھ رہے ہیں. کئی لوگ تو واقعی اس کے اوپر بھی جو ہے وہ اس کو کوٹ کر رہے ہیں کہ جو انہوں نے کہا کہ ہو آر یو, کہ آپ خواتین کے ساتھ یہ کیسے کر سکتے ہیں. تو لوگ اس وقت سوال پوچھ رہے ہیں کہ یہ جو 2-2.5 برسوں کے اندر ایسی سیاسی
کارکنان کے جن کا تعلق پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ جو کچھ کیا گیا وہ سب کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا۔ اگر یہ چنتخب پی ڈی ایم حکومت تھی تو یقیناً طاقتور حلقوں کی حمایت بھی تھی، اور صرف اس وجہ سے کیونکہ وہ عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ کھڑی ہیں یا وہ عمران خان کے ساتھ جڑے ہیں۔ تو جناب اس وقت جو صورتحال ہے اس پر آگے بھی چل کر میں ایک تفصیلی ویڈیو کروں گا۔ سر دست میں آپ کے سامنے یہ جو فوری طور پہ حاضر ہوا، میں آپ کو یہی بتانا جا رہا تھا کہ جناب اس قسم کا فیڈ بیک، عوامی رد عمل میں نے گزشتہ 25 برسوں کی تاریخ میں نہیں دیکھا، جو اس وقت جو ہے وہ سوشل میڈیا ٹویٹر کے اوپر نظر آ رہا ہے۔ اور بالکل عمران خان یہ بات درست کر رہے ہیں کہ پاکستانی عوام، خواتین، نوجوان اس وقت مکمل طور پر جو ہے وہ انقلاب کے لیے تیار ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔